اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس پہ صرف 3 طرح کے گروہوں کا اتفاق ہے اپیرنٹلی۔ آفٹر دا ڈبیٹ کئی گروہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، لیکن اپیرنٹلی جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، یا یہودی کہلاتے ہیں جو بنی اسرائیل کے فالوور ہیں، یہ اس بات پہ وداؤٹ اینی ڈبیٹ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کریٹر ہے اور اللہ اس نظام کو شروع سے چلا رہا ہے، اور کائنات کا سارا نظم و نسق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ، اور یہ جو تینوں گروہ ہیں یہ بنیادی طور پہ مسلم کہلاتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور ہم مسلمان بھی۔ فرق یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلم کا ٹائٹل لے لیا گیا ہے، کیونکہ ان کا جو ورژن تھا میسنجر کا وہ آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے دیا اسی نے جس نے اس کو میسنجر بنا کر بھیجا، اور پھر اسلام کی صورت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صورت میں اس کو فائنل ورژن کے طور پہ پریزنٹ کر دیا۔ لہٰذا جب یہودی تھے وہ بھی اللہ کو فالو کرتے تھے، وہ بھی مسلم کہلاتے تھے، متی کہلاتے تھے۔ مسلم اور متی کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جب عیسائی آئے تو وہ بھی مسلم اور متی ہی تھے، یعنی کہ وہ فالوور تھے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کنٹینویشن آف انبیاء ہی ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انبیاء کے مابین کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کہ محمد کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کئی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں نہیں بھی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک بھی بھیجے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک گروہ ہے جو اس کو فالو کرتا ہے دنیا کے اندر۔ ایک گروہ وہ ہے جو کائنات کے قیام کے حوالے سے لے کر آج تک کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خود بخود اور وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج ہو رہا ہے، ایوالو ہو رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہستی انوالو ہے یا کوئی کریٹر انوالو ہے۔ جس طرح آپ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں وہ گرو کر جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کو پیچھے کوئی پلان کر کے چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے۔ اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو 2 بیسک گروہ ہی ہیں، پھر ان کے اندر تفریق ہے، اس کے اوپر ہم آگے موقع ملے گا اگر وقت ہوا تو اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ جو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تھیوری جو ہے ایوولوشن تھیوری، ایوالو ہوتی ہے، وہ گروہ نمبر 2 کی تھیوری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص پروسیجر کے تحت جو ہے کائنات اپنا سفر طے کر رہی ہے، لیکن وہ خاص سفر کہاں شروع ہوا تھا اس کے بارے میں دے آر ناٹ ایبل ٹو آنسر۔ یعنی آپ ایزیوم کر لیں کہ ایک سفر جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس سفر کے دوران یہ کائنات کی تخلیق ہوتی ہے، اور یہ جو پوری تخلیق ہوتی ہے اس کو اسی تھیوری کے فالوورز بگ بینگ کی تھیوری بھی کہتے ہیں۔ بگ بینگ کی تھیوری کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں، آسان زبان میں، ناٹ ان اے ٹیکنیکل لینگویج، کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ دنیا کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس دھماکے کے کیا عوامل ہیں اور کن بیسس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر ابھی تک وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ زمین بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ آسمان بن جاتا ہے، اس کے نتیجے میں زمین اپنا فنکشن کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے نتیجے میں آسمان اپنا فنکشن شروع کر دیتا ہے، اسی کے نتیجے میں ایک سورج ہوتا ہے، ہر زمین کا اپنا ایک چاند ہوتا ہے، اسی زمین کی طرح اور بھی سیارے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بگ بینگ کانسیپٹ کے تحت آئے ہیں۔ پھر یہاں پر مختلف طرح کے جانور ہوتے ہیں، حیوانات جسے کہا جاتا ہے، یہ آ جاتے ہیں
جو اپنی شکل کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایوالو ہوتے ہیں انسانیت کی طرف۔ ان کی بڑی بڑی کمر ہوتی ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ پہلے 4 پاؤں سے زمین پر چلنا شروع ہوتے ہیں، وہ ایوالو ہوتے ہیں اور وہ اپنے 2 پاؤں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنے 2 پاؤں اٹھانا شروع کرتے ہیں تو اپنے جو 2 نیچے کے پاؤں ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی فٹنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی پہلے کمر ریڑھ کی ہڈی ویک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب وہ اپنے 2 پاؤں کو اسٹرانگ کرنا شروع کرتے ہیں، 2 کو اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو ان کی کمر بھی مضبوط ہونے لگ جاتی ہے، اور جب ان کی کمر مضبوط ہونے لگ جاتی ہے تو وہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ پہلے اژدہا ہوتا ہے، وہ اژدہا یوں کھڑے ہونے بھی لگ جاتا ہے، پھر وہ کوئی بن مانس ہوتا ہے، وہ 2 پاؤں پہ بھی چلتا ہے، 4 پاؤں کے اوپر بھی چلتا ہے، وہ بھی کھڑا ہو کے موو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہیں سے پھر اس کی کمر مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، پاؤں اس کے مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں، اوپر والے پاؤں اس کے ہاتھ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ کئی ہزار کروڑوں سال لاکھوں کے سفر کے نتیجے میں اس میں سے جو ایک مخلوق بن کے نکلتی ہے اس کا نام انسان ہے۔ بگ بینگ کی تھیوری کے نتیجے میں تھیوری جو ایوالو ہوتی ہے، اس کے کئی مصنفین ہیں، کئی محققین ہیں، اس میں بڑی مشہور یہ ڈارون کی تھیوری ہے جو شاید آپ نے اپنی کتابوں کے اندر کبھی پڑھی بھی ہوگی۔ ہمارا آج کا موضوع ان صرف تھیوریز کو ایک پریزنٹ کرنا ہے، ہم اس کے اوپر ابھی شاید ڈیبیٹ کرنے قابل نہ ہوں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے جو انہوں نے مجھے دیا آج یہاں پڑھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے وہ اس شکل میں آ جاتا ہے جس میں ہم ہیں۔ پہلے لمبا انسان ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی قبریں ہوتی ہیں، لمبی لمبی قبریں ہوتی ہیں، انسان یہ کہتا ہے یہ 10,000 سال پرانی قبر ہے، یہ پتہ نہیں کتنی ہے، اور انسان کی عقل بھی، انسان کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ تو اسلام کی کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ مختلف نبیوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ آہستہ آہستہ انسان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کی عقل جو ہے وہ بھی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ پوری ایک خاص تھیوری کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ خود ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کسی نے کیا ہے، کیونکہ آپ ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ انسانیت کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہوئے ہیں، اور ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ یہ چاند چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، ہم اپنی دماغ سے سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ابھی ہم اسی تھیوری کے اندر موجود رہ کر بہت ساری چیزیں سوچیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جب میں ایک معاشرے میں، میری انفرادی زندگی کے کچھ مسائل ہیں، مجھے خوراک چاہیے کھانے کے لیے، کیونکہ میں پہلے جنگل میں رہتا تھا، وہاں پتے پیستا تھا، مجھے کوئی چیز گرم کرنی تھی تو میں پتھروں کو رگڑتا تھا، مجھے سمجھ آیا کہ میں نے اچانک 2 پتھر رگڑے، اس میں سے چنگاری نکلی اور مجھے پتہ چلا کہ اس سے گرمائش لی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے خود سوچا ہے، کسی نے مجھے آ کے بتایا نہیں ہے۔ پھر میں نے کچھ پکانا شروع کر دیا، پھر مجھے گوشت پکانا پتہ چلا، مجھے جو جانور ملتا تھا میں اس کو خود کاٹتا تھا اور میں اس کو بھون لیتا تھا آگ کے اوپر، اور میری خوراک جو ہے وہ جانور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کو پتہ چلا کہ پتے بھی کھائے جا سکتے ہیں اور سبزی بھی کھائی جا سکتی ہے، سبزی اگائی بھی جا سکتی ہے۔ یہ مجھے سب کچھ آہستہ آہستہ پتہ چلا جیسے جیسے میری عقل نے یہ سارا کام کیا۔ تو مجھے چونکہ سب سے پہلے خوراک چاہیے تھی، اس کے بعد مجھے شیلٹر چاہیے تھا۔ شیلٹر یہ ہے کہ اب میں جنگل میں رہ رہا ہوں، بارش ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ آیا کہ بڑے پتے والا جو درخت ہے اس کو میں لے لوں اور 2 پتوں کو جوڑ دوں، 3 کو جوڑ دوں، 4 کو جوڑ لوں، تنے جوڑ دوں تو ایک شیلٹر بن جائے گا۔ تو میں نے خود اس کے اندر جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے حیا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے جسم کے کو چھپانا ہے، اور اس کے لیے مجھے کپڑے چاہیے، اس کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے تو مجھے پتہ ملتا ہے، مجھے کوئی بڑی لکڑی ملتی ہے، کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو ہلکی ہو اور میں اپنے جسم کے اوپر اس کو پرو لوں اور اس کو ڈال لوں۔ تو جسے آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں نا روٹی، کپڑا اور مکان، تو یہ انسان کی نا بنیادی ضرورت ہے، ایک عام انسان کی، چاہے وہ کسی معاشرے میں رہ رہا ہو یا کسی معاشرے میں نہ رہ رہا ہو۔ تو اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر جو ہے انسانیت وجود میں آتی ہے، پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ جو معاشرہ ہوتا ہے
وہ معاشرہ کیا ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ لوگ پھر ہو جاتے ہیں. ابھی تو میں انفرادی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, انفرادی طور پہ میں سوچ رہا ہوں میں نے کھانا کیا ہے, انفرادی طور پہ سوچتا ہوں میں نے رہنا کہاں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جب کہ میرا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ میں اب جب کہ معاملہ یہ ہو چکا ہے میرا کہ اب ایک معاشرہ بن رہا ہے, تو کوئی انسانی رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے, کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا کس طرح ہم نے سروائیو کرنا ہے. تو انسان پھر اپنی عقل سے چیزوں کو سوچتا ہے, اپنے خیال سے سوچتا ہے, تو اس کے نتیجے میں مختلف فلسفے ترتیب دینا شروع کر دیتا ہے. سو ہیئر از دا کانسیپٹ آف دا فلاسفی از ایوالو. وٹ از فلاسفی؟ فلسفہ. انسان پھر سوچتا ہے کہ روٹی کیسے کھانی ہے, اس کا حصول کیسے کرنا ہے, کپڑا کیسے پہننا ہے, اس کا حصول کیسے کرنا ہے, اور رہنا کیسے ہے, اس کا حصول کیسے کرنا ہے. جب اجتماعی طور پہ ہم 10-20 لوگ رہیں گے تو ہمارا کوئی نظم و نسق ہوگا, ہمیں کیسے کرنا ہے, ایک اجتماعی نظام ہمیں بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے. تو یہاں پر پھر ایک فلسفہ آتا ہے کہ بنیادی ضرورت ہے آپ کی انفرادی معاملات حل ہو جائیں تو اجتماعی معاملات بھی خود بخود حل ہو جائیں گے. ایک فلسفہ کہتا ہے نہیں, اجتماعی معاملات کے اوپر کوئی ایسا گورننس سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو لوگوں کے انفرادی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہاں سے پھر یونان کا فلسفہ جو دنیا کا قدیم فلسفہ کہلاتا ہے وہ جنم لیتا ہے, جس میں سقراط آتا ہے, بکرات آتا ہے, ارسطو آتا ہے. تھاؤزنڈس آف ایئر بیک بیفور قبل مسیح جسے آپ کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2-2.5 ہزار سال پہلے کی بات ہے. اور وہ پھر ہیومینٹی کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آخر ہمیں کس طرح ایک سوشل گیدرنگ اور ایک کمیونٹی بیسڈ اور انڈیویژول بیس چیزوں کے اوپر مختلف فلاسفیز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور انہی فلاسفیز کی بیس کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی انسان نے غور کرنا شروع کیا ہے تو بیسک ہیومن نیڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کئی ہزار سال پہلے والے مسلمان انسان کی نیڈ خوراک نہیں تھی, وہ اس وقت بھی تھی, وہ آج بھی ہے. کئی ہزار سال پہلے والے کی کپڑا بھی نیڈ تھی, وہ آج بھی ہے. کئی ہزار سال پہلے والے کی جو ہے وہ رہنے کی نیڈ تھی, وہ آج بھی ہے. کئی ہزار سال پہلے بھی اجتماعیت کے اندر لوگ رہتے تھے, آج بھی رہتے ہیں. پہلے آبادی ذرا کم تھی اور انسان کی اپیرنٹلی یہ والی ترقی نہیں تھی, آج اپیرنٹلی یہ والی ترقی موجود ہے اور آبادی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. لہٰذا انسان جب بھی فلسفے کو ڈیولپ کرے گا تو وہ انہی ضروریات کے ماتحت جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا. اور جب وہ روٹی کپڑا مکان کی بات کرے گا تو اس کے نتیجے میں دولت کی بات کرے گا. جب وہ دولت کی بات کرے گا تو معاشی نظام کی بات کرے گا. جب معاشی نظام کی بات کرے گا تو حکومت کے معاشی نظام کی بات کرے گا. جب حکومت کے معاشی نظام کی بات کرے گا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کرے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کرے گا تو پھر مافیا کی بات کرے گا. پھر مافیا کی بات کرے گا تو ایک عام کنزیومر کی بات کرے گا. یہ سارا اکنامکس کا ایک سبجیکٹ ہے جو ہمیشہ دنیا کے اندر چلتا رہے گا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ماڈرن ایج کے اندر, ماڈرن ایرا کے اندر, آنے والے دور کے اندر ٹرمینالوجیز چینج ہوتی رہیں گی, اسپیشلائزڈ ہوتی رہیں گی, لیکن ہیومن فلاسفی انہی بیسک نیڈس کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہے گی. پھر میسلو اپنی تھیوری دے دیتا ہے کہ بنیاد میں آپ کی چیزیں کیا ہونی چاہیے, سیفٹی کتنی اہمیت ہے. لوگ کوئی کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان سے پہلے بھی بڑی اہم چیز ہے, دیٹ از یور پرسنل سیکیورٹی, دیٹ از یور پرسنل سیفٹی, کہ آپ جب تک خود تحفظ آپ کو نہیں ملے گا تب تک جو ہے وہ چیزوں کے اوپر آگے نہیں جایا جا سکتا. شیورٹی اینڈ سیفٹی نہیں ملے گی آپ. یہ سارے انسان کے فلسفے ہیں. پھر ان فلسفوں کی بیس پہ کسی نے سوچا کہ اس کے پیچھے تو صرف اکنامکس کا کردار ہے, تو وہاں پہ آ کے مارکس نے اپنی تھیوری دے دی, رشیا والوں نے کمیونزم کی تھیوری دے دی, چائنا والوں اورینٹڈ لوگوں نے اپنی کوئی تھیوری دے دی. یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہیں. کمیونزم آ گیا, سوشلزم آ گیا, اور پھر جو ہے نا ریلیجن سے آؤٹ ہونے والا فلسفہ آ گیا, اور بہت ساری چیزیں. یہ جو پوری میں نے آپ سے بات کی ہے اس کو آپ ایک ٹائٹل کے اندر بند کر دیں, دیٹ از کالڈ ہیومن میڈ فلاسفی. ہیومن میڈ فلاسفی, انسان کی اپنی بنائی ہوا فلسفہ, جو انسان اپنے تجربے, اپنے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر جو کرتا ہے. ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے, اس میں ایک بڑی علمی بحث ہے وحدت الوجود کی,
ریالٹی کی. آپ میں سے اگر کوئی ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہوں, اگر انہوں نے ریسرچ فلاسفی پڑھی ہو تو اس کے اندر ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ ریلیٹیو ایبسولوٹ تھیوری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. جو ایم فل میں ریسرچ اگر میتھڈالوجی کے اسٹوڈنٹ آپ میں کوئی ہوں, اور اس کے اندر ہم پھر ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ چیز ان ریئل ہے, یہ ایبسولوٹ ریالٹی ہے. ابھی ہم اس ٹیکنیکل بحث کے اندر نہیں جاتے اس شارٹ ٹائم کے اندر. تو انسان نے یہ فلسفے ترتیب دیے سارے کے سارے, اور ان فلسفوں کی بنیاد پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فلسفے انسان اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے بناتا ہے, جو اسی بیس کے ساتھ رہیں گے. ابھی دنیا میں کسی بڑے فلسفے کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے, جو مارکس نے بنایا ہے, لینن نے بنایا ہے, اینٹی ریلیجن لوگوں نے بنایا ہے, ایتھیسٹ نے بنایا ہے, وہ سارے کا سارا کہیں یونانی جو بکرات, سقراط, ارسطو ہیں, ان لوگوں کے بیسک فلسفے سے ہی یہ سارے کے سارے فلسفے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. لہٰذا ہیومن میڈ فلسفی کے اندر جو چیز ٹاپ پریورٹی رکھتی ہے, اگر ہم کہتے ہیں نا وہ باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں کہ نیچے سے سوچ کے اوپر کیا نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ٹاپ باٹم اپروچ جو ہماری ہوتی ہے ساری کی ساری کے اوپر آپ کو جو ہے ایک چٹان کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے دور سے. تو یہ جو ہماری ہیومن میڈ فلسفی ہے, اس کے باٹم کے اندر جو ہے بیسز جو ہیں وہ تو یہی ہیں, سیکورٹی, سیفٹی, روٹی کپڑا اور مکان. لیکن اس کی جو ٹاپ پہ اپروچ آپ کو نظر آ رہی ہے چوٹی کے اوپر, وہ بیسیکلی ہیومن ڈیزائرز, وشز نظر آ رہی ہیں, انسانی خواہشات. اور انسانی خواہشات انہی دائروں کے اندر ہمیشہ گھومتی رہتی ہیں, اور انہی دائروں کی بنیاد پہ انسان اپنے لیے فلسفے ترتیب دیتا رہتا ہے. شکل بدل لے گا الفاظ کے ساتھ, لیکن اسی سرکل کے اندر گھومتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو اس کی عقل میں آئے گا وہ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا, جو اس کو سمجھ آئے گا وہ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا. کیوں اس نے سمجھنا ہے؟ اس نے وایا خواہش سمجھنا ہے, ڈیزائر اس سے سمجھنا ہے. وہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسے ضرورت پڑی ہے 2 گاڑیوں کی, تو اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. اینڈ یہ 2 گاڑیاں کیسے آئیں گی وہ اس کے لیے خود ایک فلسفہ ترتیب دے گا. وہ ڈاکہ مار کے بھی آ سکتی ہے, وہ لوٹ کے بھی آ سکتی ہے, روڈ پہ کھڑا کر کے ڈکیتی کر کے بھی آ سکتی ہے, محنت کر کے کما کے بھی آ سکتی ہے, بینک سے لون لے کے بھی آ سکتی ہے, باپ کی جائیداد میں ورثہ بن کے بھی آ سکتی ہے. دیر از اے لاٹ آف مینس ٹو ارینج اے کار. لیکن اب یہ اس کی ڈیزائر ہے, اس نے اپنی ڈیزائر کو کسی بھی طرح فلفل کرنا ہے. اس کے لیے میتھڈالوجی بے تحاشا ہے. ٹارگٹ ڈیسٹینیشن از ٹو بائی اے کار یا ٹو ہیو اے کار. اب اس کے لیے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے. اور بھی ملٹیپل قسم کی چیزیں ہیں کہ جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کرے گا. پرپس کیا ہے؟ ٹو فلفل یور خواہش, ٹو فلفل یور ڈیزائر. اس کے لیے وہ اپنا ایک فلسفہ ترتیب دے گا. اسے وہ بکرات کے کسی فلسفے سے, روٹی کپڑا مکان کے فلسفے سے وہ بات سمجھ آ جائے, یا اسے ارسطو کے کسی فلسفے سے بات سمجھ آ جائے, یا اسے دور جدید کے کسی سائنٹسٹ کی بات سے کوئی بات سمجھ آ جائے, اس نے وہ کرنا ہے. یعنی اس بات کو اب مزید آسان اس طرح سمجھیے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو بعض اوقات کام کرنے سے پہلے بھی کوئی جسٹیفیکیشن بناتے ہیں, بعض اوقات کام کرنے کے بعد طلب کرنے پر بھی کوئی جسٹیفیکیشن بناتے ہیں کہ جی میں نے اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ یہ فلاں 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 واقعہ ہوا تھا جس کی بیس پر میں نے ریئیکٹ کر کے جو ہے. اب وہ بھلے آپ سچ بول رہے ہیں, بھلے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بھلے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں درست یا بھلے آپ غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی اس ایکٹ کو جو آپ کر چکے ہیں یا آپ کرنے جا رہے ہیں, وہ چونکہ آپ کی ایک خواہش ہے, اس کے لیے آپ ایک راستہ نکالتے ہیں اور اس راستے کی بنیاد کے اوپر عمل کر ڈالتے ہیں. اسی طرح یہ ہیومن میڈ فلسفیز بھی ساری اسی طرح ہیں. ہم بڑے بڑے ان کے ناموں کے اوپر نہیں آتے. یہ ایک پوری یورپ کے نے خاص طور پہ, اور امریکہ اب آپ کہہ لیں دور جدید میں جس کو ہم ویسٹ کے نام سے جانتے ہیں, ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے آج سے 300-400-500 سال پہلے خاص طور پہ. اور بیک اینڈ پہ یہی جو 4000 پیچھے ارسطو بکرات پہ چلے جائیں تب ہوا ہے, اس کو بیس بنایا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے تب بھی ہیومن میڈ فلسفی چلتی رہی ہیں, خود مسلم دور کے اندر بھی جو ہے وہ چلتی رہی. یہ ایک پوری بات ہے, اس کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. جو ٹائٹل میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کے انڈر سمجھانا ہے. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب آپ سائڈ پہ کر لیں. لیٹس کم ٹو another scenario.